Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. I start with thanking Dr. Iqrar Saab and congratulating him for arranging this wonderful conference. And you have gathered a powerhouse of knowledge under one roof. And I am sure that something very positive and good will come out of it. Second thing is that I will take less than 6 minutes so that you gain some time also. Primarily, I come from a school, so maybe I'm a misfit in this gathering. But on the other hand, school is a place where a student spends 12 to 15 years, which is twice as much or thrice as much time that someone spends in a university. So one of the biggest issues with our education system is that the universities and schools don't talk to each other. This, in other words, means that the universities are not talking to their supply chain. And in any other business, if this kind of a scenario is there, the organization not talking to the supply chain cannot last very long in that shape. So this is a starting point that we should talk to the schools. I am 12 years in this school, and in this period I have only seen about 4 chancellors, vice chancellors, and that also on the basis of friendship, not on the basis of exchange of knowledge or anything. So which means universities are not interested in the schools, basically. For one reason or the other, I don't know about. Secondly, میں اس چیز پہ بھی آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جہاں اپنی سکسیس سیلیبریٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ویک پوائنٹس بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہیے. ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے 275 یونیورسٹیز بنا لی ہیں، مگر کوئی بات یہ نہیں کرتا کہ ان میں سے کتنی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو لوگوں کے ساتھ صرف کھلواڑ کر رہی ہیں. ہم یونیورسٹیز کو چارٹر دے رہے ہیں، ہم نے ایگزامن کیا ہے کہ ہمارے چارٹر دینے کا پروسیس جو ہے وہ کتنا سالڈ ہے. ایک پرائیویٹ ممبرز بل آتا ہے اسمبلی میں صبح، شام کو ایک یونیورسٹی کا چارٹر ہوتا ہے، وہ ایک لفافے میں بند ہو کے کسی کو مل جاتا ہے. کوئی پری کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی بعد میں ریگولیٹر کا اس کے اوپر کوئی وزن نہیں ہے. جو ایک دن میں چارٹر لے سکتے ہیں وہ ریگولیٹر کو بھی بائی پاس کر سکتے ہیں. پھر ریگولیٹر پاکستان میں کسی چیز کا ریگولیٹر جو ہے وہ آٹونومس نہیں رہ گیا. اگر ہمیں ایچ ای سی کا ہیڈ پسند نہیں ہے تو ہم شام کو ایک امینڈمنٹ کر کے اس کا پیریڈ 3 سال سے 1 سال کر کے یا 3 سال سے 3 مہینے کر کے دوسرا وہاں کوئی اپوائنٹ کر دیں گے. مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ آٹونومس ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہے آٹونومس، اگر وہ پسند نہ ہو تو وہ بھی اسی طرح ریموو ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے رہے. تو ابھی سہیل صاحب، ڈاکٹر سہیل نے بات بھی کی کہ یہ آٹونومس ہونا ریگولیٹر کا بھی، آٹونومس ہونا یونیورسٹیز کا بہت امپورٹنٹ ہے. یونیورسٹیز میں انڈائریکٹلی سینٹس کو اور ان کے سارے چیزوں کو انفیکٹو کر کے اس میں لارج نمبر آف ایسی نامینیشنز کر کے اس کی آٹونومی ختم ہو گئی ہے. کہنے کو آٹونومس ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے آٹونومس. تو ان حالات میں آپ ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم نہیں چلا سکتے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے نمبرز کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس میں سے کتنے نمبرز ایسے ہیں جو کسی سٹینڈرڈ کے اوپر پورے اترتے ہیں ان کو دیکھیں. دوسرا، ابھی ریٹنگ سسٹمز ہیں فضول قسم کے،
کوئی وزٹ ہی نہیں کیا وہ کسی یونیورسٹی کو کچھ ریٹ کر دیتا ہے, کسی کو کچھ ریٹ کر دیتا ہے. جو ان یونیورسٹیز کی سروس لے رہے ہیں پیرنٹس, وہ اپنی جائیدادیں بیچ کے فی جو ہے وہ اکٹھی کر کے بچوں کو وہاں پڑھا رہے ہیں. جس کو کسی اچھی یونیورسٹی میں میرٹ پہ ایڈمیشن نہیں ملتا, وہ کسی ایسی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے اور ان کو اس سے دگنی تگنی فی بھی پے کرتا ہے وہاں پہ. تو جو کچھ نیچے ہو رہا ہے اس کو ایکچولی سرفیس پہ لا کے دیکھنا چاہیے, اور اس کو روکنے کے لیے جو بھی سٹیپس ریکوائرڈ ہوں ان کو کرنا چاہیے. ادروائز یہ جو یونیورسٹی ہے, یہ یونیورسٹیز ہیں اس ٹائپ کی, ایک ایسا جن بن جائیں گی جو انفیکٹ اچھی یونیورسٹیز کے لیے ریپوٹیشنل چیلنج بن جائیں گے. دیکھیں جب کسی کو 8-10 ایکسپیرینس خراب ہو جائیں تو وہ ساروں کو پھر کلب کر کے برا سمجھتے ہیں. تو اچھے اداروں کا یہ مین فنکشن ہونا چاہیے کہ وہ برے اداروں کا احتساب کرنے کے لیے کوئی چیز میکانزم موجود ہو تاکہ اچھے برے میں تمیز ہو سکے. تو ہمارے یہ چیلنجز ہیں جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کے فورم کو, کہ یونیورسٹیز کا سٹیٹس کس طرح سے مینٹین کرنا ہے. یونیورسٹیز کو آپ نے دیکھا ہوگا جو باہر سے جتنے سپیکر بول رہے تھے سب کہہ رہے تھے کہ ہمارا بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, ہمارا بڑا ریگولیٹری میکانزم سخت قسم کا ہے. آسٹریلیا والے بھی یہ کہہ رہے تھے, دوسرے بھی یہ کہہ رہے تھے. ہمارے یہاں ریگولیٹر والا چارٹر والا سسٹم تو مذاق ہے. تو دس از ایکچولی دس از اے لائسنس ٹو کل. تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ہمارے یونیورسٹیز کو اون بھی تب کریں گے لوگ جب میجورٹی آف دا یونیورسٹیز سے ان کو کوئی چیز ورتھ وائل واپس مل رہی ہوگی. آپ پورے پاکستان میں نام لے لیں انجینئرنگ یونیورسٹیز کے, 5-6 سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی جو بہت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ کام کری ہوں گی. اسی طرح آپ اور پروفیشنل یونیورسٹی کو بھی اگر دیکھیں, بزنس یونیورسٹیز کو دیکھیں, 3-4 سے زیادہ نہیں نظر آئیں گی. ایک پرانی 50s کی بنی ہوئی آئی بی اے ہے, ایک ادھر یہ آپ کی لمز ہے, پھر کوئی ایل ایس سی ہے, اور آپ اور ڈھونڈنے جائیں تو آپ کو ملے گی نہیں یونیورسٹی کوئی. تو اس لیے کوالٹی یونیورسٹیز میرے خیال میں بہت بڑی مائنورٹی میں ہیں. جو گورنمنٹ رن پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان میں ڈیپتھ بہت ہے, مگر ان کی آپریشنل کیپیبلٹی کو اسٹرینگولیٹ کیا ہوا ہے, تو وہ اپنی ڈیپتھ کو یوز نہیں کر سکتی. تو آپ ساری یونیورسٹیز کو دیکھیں اور وہیں سب سے زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں, پڑھے لکھے پرانے لوگ موجود ہیں, وہاں ایکسپیرینس موجود ہے, مگر وہ اسٹرینگولیٹڈ ہے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک سٹاک ٹیکنگ اپنی آپ لوگ کریں سارے, اور اگر دیکھیں اس میں کہ ان چیزوں کا کیا سد باب ہو سکتا ہے. باقی سب کچھ تو ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم اگر حقیقت دیکھیں تو ہم 27-28% سے 50% لوگ بلو پاورٹی لائن ہو گئے ہیں اسی پروسیس میں, جس دوران ہماری ایجوکیشن ہمارے مطابق بہت اچھی ہو رہی تھی, ہمارے مطابق یونیورسٹیز بہت بڑھ رہی تھیں, مگر پاورٹی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے. تو پھر ریلیشن شپ نہیں بنتا نا اس کا کوئی. اکثر مقصد تو یہ ہے کہ پرپز کی بات ابھی ہوئی تھی یہاں, اینڈ پرپز تو یہ ہے کہ ہمارا ٹیکنالوجی بھی ٹھیک ہو, باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوں, مگر ہماری پاورٹی بھی تو پھر ایڈریس ہونی چاہیے نا ہائر ایجوکیشن کے ساتھ. تو فیکٹ تو یہ ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن میں جتنا سو کالڈ آگے جا رہے ہیں, ہم اتنے زیادہ غریب بھی ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے. تو اس کو دیکھیں. 6 منٹ پورے ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی وش یو آل دا سکسیس.